کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق امید اور خوف کے درمیان رکھنا چاہیے؟ جتنا اللہ تعلق دے گا اتنا ہی تعلق آپ رکھیں گے۔ یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت کی بات ہے، اور یہ تعلق اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ ایسا تعلق کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی علم بیان ہوا ہے، یہ بیان کرنے والے اتنا ہی بیان کرتے رہے ہیں۔ جس کو جتنی جتنی آگاہی ہوئی ہے، یہ علم جس جس انداز سے بیان ہوا ہے، آپ اس کو اپنے دور، اپنے حوالے سے اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر کبھی ایک وقت آتا ہے جب جلال کا زمانہ نہ ہو تو پھر آپ خوف سے گزریں، اور اگر رحمتوں کا دور ہو اور اللہ تعالیٰ رحم کرے تو لا خوف سے گزر جاؤ۔ تو یہ تو اس کے مزاج کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اچھی ہو رہی ہو تو پھر غریبی کا خیال چھوڑ دو، اس لیے کہ فصل اچھی ہو رہی ہے۔ جب اللہ مہربانی کرنے پہ آ جائے تو رحمت کے وقت آپ استغفار لے کے نہ بیٹھ جانا۔ جب الحمدللہ کے زمانے آئیں تو استغفار نہیں کرنا، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ استغفار تو روز ہی پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں نوازشیں ہو رہی ہوں وہاں پر الحمدللہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی باس پرس کا زمانہ آئے تو وہاں پر استغفار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ جو خدا کے گھر کا سامان لے کر بھاگ نہ جائے وہی الحمدللہ کرے گا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ آپ کو بلائے اور آپ اللہ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائیں، یہ تو استغفار والی بات ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آپ کے گھر میں آ گئے ہیں اور اب ہم جان دے کر ہی اٹھیں گے۔ یہ آپ کے لیے الحمدللہ ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہر بات آدمی کے لیے ہر وقت کرنے والی نہیں ہے، ہر نماز بھی ہر وقت پڑھنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پچھلی نماز کا نام مغرب تھا تو اب عشاء کا وقت ہوگا۔ ہر نماز کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ فارمیشن ہے، الگ الگ فارمیٹ ہے، اور رکعت کی تعداد الگ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ مزاج اور الگ الگ واقعات ہیں۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے غریبی کی آزمائش ڈال دی ہے تو پھر وہ ذرا حساب سے چلے اور صبر کے ساتھ چلے۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے پیسے کی نوازشیں ڈال دی ہیں تو یہ بھی ایک بوجھ ہی ہے، اور وہ پھر بڑی احتیاط سے چلے۔ تو یہ دونوں آدمی مختلف طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس کے نام کا کھانا لنگر پکائے، اور جس کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے وہ اس کے نام سے صبر کرے۔ تو امیر اور غریب دونوں سخی ہونے چاہیے اور غنی ہونے چاہیے۔ غریب آدمی کی سخاوت یہ ہے کہ وہ امیر آدمی کا پیسہ دیکھنا چھوڑ دے۔ تو یہ الگ الگ آزمائشیں ہیں۔ باپ کے لیے الگ آزمائش ہے کہ وہ اولاد کی کس طرح پرورش کرے، کیونکہ یہ تو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیسے تعلیم دی۔ اولاد کو الٹا لٹکا دیا جائے گا کہ تو نے باپ کی عزت کیوں نہ کی۔ وہ دونوں اللہ کے حوالے سے ماپے جائیں گے۔ تنہائیوں کی بدعمالیاں بھی گرفت میں آتی ہیں، سب کے لیے الگ الگ بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ سارے لوگ کبھی نہ کیا کرو، کیونکہ ہر آدمی کے لیے وظیفہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء جو ہیں وہ سارے مبارک ہیں، کیونکہ اللہ کے اسماء جو ہوئے، اگر کوئی کہے کہ آج سے آپ یہ وظیفہ کیا کرو، یا قہار، تو آپ نہیں کریں گے، یا جبار یا قہار یا منتقم کا وظیفہ آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ یا قہار کا وظیفہ کریں گے تو اور سے اور بات ہو جائے گی۔ اگر کوئی یا رحمان کا وظیفہ کرے تو اس سے پوچھو کہ یا رحمان اور یا قہار میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی تو ہیں اور ایک ہی ہستی کے دو اسماء ہیں۔ کیا کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ اس لیے یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اگر وہ کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو سوچ کے کرے، کیونکہ اس کا اپنا ایک حساب ہے۔ سب کے لیے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بڑے حساب سے کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ صرف درود شریف پڑھا کریں، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے پورا کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ کو کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ پڑھا کرو، کسی سے کہا جاتا ہے یا حی یا قیوم، کسی کو یا رحمان یا رحیم پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسماء کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء بھی ہیں جو آپ پر آشکار نہیں ہوئے، اس لیے انسان یہ سوچے کہ وہ کس انداز سے چل رہا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ بندہ راستے میں اپنے رب سے مل جائے اور کہے کہ یا اللہ میں بھی آپ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کی تلاش میں جا رہا تھا، اللہ پوچھے کہ کیا چاہتے ہو، وہاں سے پتہ چلے گا یہ آدمی کون ہے۔ کیونکہ اللہ کو اگر کسی نے کسی کام پر لگا دیا تو وہ جھوٹا آدمی ہے، اور اگر وہاں اللہ کے سامنے آپ کا کام تمام ہو گیا تو آپ سچے آدمی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کچھ لینا چاہ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جا رہا ہے، مثلاً بچہ بیمار ہو گیا تو اب اللہ کے
پاس چلے ہیں، اللہ کے پاس کیا لینے جا رہا ہے؟ شفا اور صحت لینے جا رہا ہے، تو اس کو ہم توحید کا سفر نہیں کہیں گے، اس کو ہم محبت کا سفر نہیں کہیں گے، مگر اس سفر کو غلط بھی نہیں کہیں گے۔ اسے شفا چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جا سکتا ہے، مگر یہ شخص ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ جو سب ڈاکٹروں کا مالک ہے اس کے پاس جا رہا ہے، اس لیے اس آدمی کا وظیفہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے پاس ضرورت کے لیے جا رہا ہے۔ دراصل اس کو کچھ پیسے چاہیے، وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے، رازق کے پاس جا رہا ہے اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگے۔ اللہ کے پاس جانے والا سوال کی شکل میں کوئی غیر اللہ خواہش نہ لے کر جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ اس سے پوچھے کہ کیا لینے کے لیے آئے، تو آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے اگر کچھ لینا ہے تو سمجھو کہ پھر یہ اس سے جدائی ہے، کیونکہ وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے، وہاں پر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وصال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے، فراق ہے۔ پیغمبروں کا شعبہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو دنیا کے کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص دنیا مانگ لے تو پھر وہ محروم ہے۔ تو پھر اب آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ مانگے جو اللہ کی مرضی ہو، اور اگر اللہ کی مرضی ہی حاصل کرنی ہے تو پھر مانگنا کیا ہے، پھر وظیفہ کیسا ہے؟ تب اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ذات کی اور بات ہے اور رب کا اور معنی ہے۔ رب ہر پالنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والی چیز کو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ زمین میں ربوبیت ہے، مگر یہ رب تو نہیں ہے۔ رب وہ رب ہے جو رب الارباب ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ صرف وہی ذات ہے اور باقی سب اس کی صفات ہیں۔ صفات کا ادراک انسان میں ممکن ہے، ذات کا ادراک کم ہی ممکن ہے، ذات کا دیدار کم ہی ممکن ہے۔ صفات کی شکل میں کچھ نہ کچھ آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے محبت کرنے والا ہے، اور ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ اللہ کریشن کرتا ہے، خالق ہے۔ آدمی خالق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہے، جیسے کہ بچے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین کی خلافت ارضی سے سرفراز کیا، اور اس کے اندر کئی صفات ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ عہد ہے، وہاں یہ عبد ہے، بندہ ہے، عابد ہے، اور اللہ معبود ہے۔ باقی یہ کہ رشتوں کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جتنا رحم ہے کسی انسان کے ذریعے آپ تک آئے گا۔ بندہ خدا نخواستہ پھنس گیا اور جیل میں چلا گیا تو رحم کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ اور حکم کس کا ہوگا؟ جج صاحب کا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس ذریعے سے اللہ نے رحم کیا، اللہ نے رحم کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ رزق دے، تنگی حالات سے گھبرا گیا ہے دل۔ جب دل حالات سے گھبرا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اور وہ آپ کو آج کے حالات کے مطابق رزق دے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ پرانے دور کے منسوخ شدہ نوٹ دے دے تو گویا کسی زمانے کے وسیلوں کے اندر سے راستہ ملے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دعا اس نے منظور کی، رازق وہ ہے، اور آپ تک رزق جو ہے وہ کسی بندے کے ذریعے آ گیا۔ گویا کہ رازق کے عمل میں کہیں نہ کہیں کسی بندے کے شامل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری شامل ہوگا، مگر ایسا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر یہ امکان واضح ہو جائے تو پھر آپ کا مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پیغمبر کا فنکشن کیا ہے اور پیغمبر کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معصیت کو مغفرت دیتا ہوں اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ کیا اللہ ہر گنہگار کو، ہر باغی انسان کو معاف کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ اگلے سوال کا جواب نہ دینا، بلکہ سوال سن لینا کہ کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر سکتا ہے؟ شیطان سے بڑے بڑے جرم تو لوگوں نے کیے ہیں، اور اس شیطان نے صرف ایک کہنا نہیں مانا تھا کہ سجدہ نہیں کیا، اور آپ کتنے سجدے مس کر گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہنا آگے پیچھے کر دیا، مگر وہ افتخار میں آ گئے اور شیطان گرفت میں آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو معاف کر دیتا تو کیا حرج تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ اب یہی بات غور والی ہے، اور اس پر آپ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان اور فرعون کو یوں نہیں معاف کرتا۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، مگر ان کو معاف نہیں کرے گا۔ جس شخص نے آج تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو تو آخری عمر میں صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں جا سکتا ہے۔ اور اس شیطان نے، ابلیس نے سجدے کے انکار سے پہلے بے حد عبادت کی،
مگر وہ عبادت قبول نہیں ہوئی اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ فرعون جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام سرفراز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے یہاں کر دیے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہوگا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ یوں ہے، اس طرح ماں باپ کا باغی کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو پھر یہ محبت آج بھی ہے، کل بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے وہ آج بھی سرفراز ہیں اور کل بھی سرفراز ہیں۔ یہ میں اللہ کی مہربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی مہربانی کو ماپنے کے لیے آپ لوگوں نے غلط پیمانے بنا لیے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی پیسے کا نام ہے، مگر اللہ کی مہربانی غریبی کا نام بھی ہے۔ اللہ کی مہربانی وطن کا نام ہے اور اللہ کی مہربانی پردیس کا نام ہے۔ اللہ کی مہربانی صحت کا نام ہے اور اللہ کی مہربانی بیماری کا نام ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ انسان زندہ رہے اور اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ انسان زندگی سے باہر ہو جائے۔ اب اللہ کے باقی اسماء یہاں آپ کے کام آئیں گے۔ یہاں ایک طرح کی مہربانی ہے اور وہاں اس کے برعکس اور طرح کی مہربانی ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بڑی مہربانی ہوئی کہ ہمارے ہاں کھانے پکے اور ہمارے ہاں لنگر کھانے بن گئے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بڑی مہربانی ہو گئی کہ 4 دن سے کھانا ہی نہیں پکا۔ اس سے پوچھا پھر کیسے گزارا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی ہمارے پاس ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو روٹین سے نکالو تو پھر بات سمجھ آئے گی، مگر آپ کو بات سمجھ تو آتی ہے لیکن پیسوں کی پوٹلی ہاتھ سے جانے نہیں پاتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چل رہے ہیں؟ ایک طرف جہاں اللہ ہے تو عین اس کے برعکس بھی اللہ ہی ہے، یعنی دن کے ظہور کا وقت ہے تو رات بھی اس کے ظہور کا حصہ ہے۔ تو آپ کبھی رات کو غلط نہ کہیں، زندگی جو ہے وہ اس کا احسان ہے اور موت بھی اس کا احسان ہے۔ یادداشت، قوت یادداشت اور حافظہ بڑا احسان ہے اور بھول جانا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اگر بھول جانا نہ ہو تو ایک غم، پرانا غم ہمیشہ کے لیے غم رہ جاتا، بھول جانا غم کا صفایا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک بڑا غم تھا، ابھی بھی انسان رو رہے تھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ خدا نخواستہ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ روتا ہے، پھر تو زندگی کا چلنا ناممکن ہے۔ وہ شخص غم میں رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد غم ایسا بدلتا ہے کہ غم کا خیال ہی نہیں رہتا۔ پہلے غم ہوتا ہے، پھر قبر کی تیاری ہوتی ہے، قبرستان بھیجنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ روتا جاتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو پھر لوگوں نے اسے رونے سے الگ کر دیا اور وہ کفن، دفن اور قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ جنازے کے لیے مولوی صاحب کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بیچارہ افراتفری میں پڑ جاتا ہے اور غم بھول جاتا ہے۔ ادھر وہ باپ کی موت کے غم میں ہوتا ہے اور ادھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کل کا کیا پروگرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مرضی کر لو۔ اب وہ رو رہا ہوتا ہے، ادھر سے ایک دوست آ جاتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے، کیا کوئی دیگ پکائی ہے؟ تو اس طرح سارے لوگ اپنے کاروبار کرتے کرتے اس بیچارے کے غم کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کریم کا ایک احسان ہے کہ غم بھول جاتا ہے، ورنہ غم جو ہے وہ آپ کے لیے قیامت بن جائے بلکہ تباہی بن جائے۔ تو جہاں دنیا خوشی دیر پا نہیں رہنے دیتی وہاں غم بھی دیر پا نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ بھی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور وہ بھی ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دعائیں کیسے مانگتے ہیں۔ آج آپ اپنی دعاؤں کا ترجمہ بھی سن لو۔ یا اللہ ہم پر مہربانی نہ کر، جس چیز کو آپ مہربانی کے طور پر مانگ رہے ہو وہ عین ممکن ہے کہ نا مہربانی ہو۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے، اگر اللہ دعا منظور کرنا شروع کر دے تو انسان کہے گا کہ یا اللہ پیسے دے دے، تو وہ اللہ سے نا مہربانی مانگتا ہے۔ پھر کہتا ہے یا اللہ پیسے والا منصوبہ پورا ہو جائے، یا اللہ دوسرا منصوبہ بھی پورا ہو جائے، یا اللہ یہ جو بل پھنسا ہوا ہے یہ بھی آ جائے، یا اللہ برا دشمن بھی تباہ ہو جائے۔ تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا کہ یا اللہ ہم پر تو نا مہربانی کر۔ اگر ایک آدمی کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے تو سمجھو وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ جس کے پاس رزق مناسب ہے، اگر وہ کہے کہ غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے، بڑی مشکل سے ہی گزارا ہو رہا ہے، تو جس کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے تو ایسا آدمی برباد ہو گیا۔ اللہ دینے والا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیسے کی مار دیتا ہے۔ پیسے کی مار یہ ہوتی ہے کہ اسے یہودی بنا کے مارتا ہے۔
सोना ही सोना, चांदी ही चांदी और ईमान से खारिज। ये यहूदियों वाली मार है। जिस शख्स ने अपनी दौलत को होने के बावजूद कम बयान किया, उसको ये मार पड़ जाएगी कि उसका मिजाज यहूदी वाला बना दिया जाएगा। यहूदी का मिजाज क्या होता है? पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा, बेईमानी ही बेईमानी। इसलिए आप लोग ये याद रखें कि अल्लाह ताला की एक सिफ्त भी इतनी ही अहम है जितनी दूसरी सिफ्त अहम है। कहार भी बहुत प्यारा लफ्ज है और रहमान भी बहुत प्यारा लफ्ज है। वो अगर सितम करे तब मंजूर, करम फरमाए तब मंजूर। बस ताल्लुक कायम होना चाहिए, और अगर ताल्लुक कायम है तो फिर वो जो चाहे मंजूर। सेहत दे तो मंजूर, बीमारी दे तो मंजूर, जिंदगी दे तो मंजूर, वो साथ रहे तो हर शय मंजूर। और अगर जुदाई हो तो फिर बादशाही भी ना मंजूर कर देना। फिरौन कौन है? जो अल्लाह से जुदा है और बादशाही में है। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? वो दुनिया से अलग है और अल्लाह ताला के पास है। इसलिए आप अपनी यूं इस्लाह करें कि अल्लाह ताला से मांगते वक्त ये मांगा करें कि या अल्लाह हमें वो चीज़ दे जो तुझे पसंद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने माल को गिना ना करो, इससे पहले कि चीज़ें छीन जाएं आप चीज़ों को छोड़ जाएं। ये पैसे, ये कारोबार, ये पेशे, ये कारोबार, ये ज़िंदगी सब हमारी अपनी ज़ात तक। जब आप इस शहर से बाहर निकलेंगे तो सारे बराबर निकलेंगे। ये शहर कौन सा है? ये पहचान का शहर है। शहर लिबास का नाम है, घर का नाम है, और एक दिन घर से आप बाहर निकल जाएंगे, लिबास से आप बाहर हो जाएंगे, जिंदगी से निकल जाएंगे। आगे ऐसा शहर है जिसमें आप सब एक लिबास में जाएंगे। वो शहर जो भी है उसका नाम कुछ भी रख लो, चाहे शहर गरीबा रख लो, तो उसमें एक ही लिबास है। वहाँ ना पेशा साथ जाता है और ना पेशे की कमाइयाँ साथ जाती हैं। वहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की याद ही साथ जाती है। इसलिए अल्लाह ताला के साथ बड़े ध्यान के साथ चला करो और हर हाल में उससे ताल्लुक कायम रखा करो।